السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم۔ ہم ایسے ایسے آگے بڑھ رہے ہیں، فیل کا ہی چیپٹر چل رہا ہے۔ دو چیز ہم سمجھ چکے ہیں کہ کسی بھی فیل میں، ایک تو پھر میں دوہرا دوں کہ بہت سے گیپ ہو جاتا ہے، یہ ورب اور یعنی عربی فیل میں ایک فرق یہ ہے کہ ورب جو ہے وہ صرف ایک معنی دیتا ہے، جو عربی فعل ہوتا ہے اس میں اس کی فاعل بھی چھپا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل کا ایک لفظ ایک سینٹینس ہوتا ہے، جبکہ دوسری زبان میں جب تک اس کے ساتھ کچھ لگایا نہ جائے وہ سینٹینس نہیں بنتا۔ ایک واحد جو ہے وہ ایک پورا ایک سینٹینس بنتا ہے ورب کا، یعنی فعل کا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک جو ہر فعل کا کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، ہر فعل کا کوئی کام کرنے والا ہے، فاعل، جسے فاعل کہتے ہیں، ڈوئر جو کام کرنے والا ہے۔ تو ایک تو ہڈن ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے، وہ عام طور پر وہ پروناؤن یعنی ضمیر ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے ضمیر، اور اس کو ہم پھر ظاہر کرتے ہیں۔ جب ظاہر کرتے ہیں تو پھر لازمات ہے کہ وہ جو ضمیر کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ باہر آ کے جو بھی ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کرتے ہیں۔ تو فاعل کی جو ہے مختلف پہچان ہے۔ اس کے ہم نے شروع میں پڑھا تھا اعراب۔ اعراب جو ہے ایک بہت وصف ہے جو اسٹیٹس شو کرتا ہے، یعنی معنی کے چینج کیے بغیر اس کا اسٹیٹس شو کرتا ہے کہ وہ ڈوئرس ہے یا آبجیکٹو ہے یا اضافی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ہمیشہ ہر فعل میں ایک تو چھپا ہوا فاعل ملے گا۔ چھپا ہوا فاعل جو ملے گا وہ اصل میں ہوگا کون سا؟ رفعی۔ رفع جو ہے اصل میں اس کے معنی اگر کلیئر ہو جائے تو آپ کو ہو جائے گا۔ رفع ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں، رفع کو ہم اردو میں فاعل کرتے ہیں، اور انگلش میں ڈوئرس کہتے ہیں یا سبجیکٹ کہتے ہیں، کام کرنے والا۔ اور جو نصب ہے، یہاں آ جاتا ہے، جو نصب ہے یعنی منصوب، تو وہ اردو میں مفعول کہتے ہیں، انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجرور جو اضافی حالت ہوتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو فاعل کی حالت جو ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس پہ پیش ہوتا ہے یا دو پیش ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب واحد جب ہوتا ہے تو پیش یا دو پیش ہے، وہ فاعل کی وہ جگہ بتائے گا کہ یہ فاعل ہے، چاہے اس کو ہم کہیں بھی رکھ دیں پتہ چل جائے گا یہ پیش یہاں پر ہے، اس لیے یہ فاعل ہے۔ اسی طرح آبجیکٹ جو ہے منصوب ہے، اور اسی کو یعنی مفعول کہتے ہیں اردو میں، منصوب کو ہم مفعول کہتے ہیں یا آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک زبر ہوگا یا دو زبر لگا ہوگا واحد میں۔ اچھا، اس کے پہچان کے لیے یہ ہے
کہ ہم جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم اس فاعل کے ساتھ ہم نے لگائیں گے تو ہم پہچان لیں گے کہ فلاں آدمی نے، فلاں مسلمان نے یا کافر نے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فاعل ہے. اور اردو میں عام طور پر کو لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے اس نے اس کو مارا تو وہ اس کو جو ہے وہ مفعول ہوگا ہماری اردو زبان میں. اور پھر فعلی کے متعلق کوئی ہوئے گا کہ اس فعل سے آگے بڑھاتی اس کی اضافی حالت ہوتی ہے کہ میں کہوں احمد نے محمود کو مارا کوڑے سے. یہ جو کوڑے سے ہے وہ اضافی حالت ہوگی، وہ پری پوزیشن کے بعد اس کا نا زیر لگے گا اس کے. ٹھیک ہے، واحد میں. نمبر 2 کہ تسنیہ 2 کے لیے جو ہوتا ہے اس میں رفع جو ہوگا اس کی آنے کی ساؤنڈ ہوگی، وہ حرف سے ہوگا، حرکت سے نہیں ہوگا. تو حرکت سے نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا؟ حرف سے ہوگا. اس کی ساؤنڈ سے ہم پہچانیں گے کہ آنے اس کی ساؤنڈ ہو گیا. جیسے ولدن، ہم نے ولدن کہا یعنی رفع والے ولدن کا. اب اگر 2 ہوں گے تو ہم کہیں گے ولدانے، 2 لڑکے. اور یہاں کے اولاد جمع مذکر ہے اصل میں چکی ہے، اس لیے یہ اولادن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صالحون، صالحانے 2 صالحون. تو یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بتایا تھا کہ علم جو ہے یعنی اسم جو ہے دروازہ، کھڑکی، مسجد، یہ تمام چیزیں جو ہیں جمع مکسر ہوتی ہیں. اور جو صفت ہوتی ہے اچھا برا جو ہے صالحون اور اس طرح کی جو ہے یعنی کہ صادقن، یہ جتنی جو ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ سالم ہوتی ہے، جمع سالم ہوتی ہے. تو واحد کے لیے پیش، تسنیہ کے لیے آنے، جمع کے لیے اونا لگتا ہے. یہ پہچان رفع کی ہے. لیکن مؤنث کے لیے یہ ہوگا کہ اس پہ گولتے وغیرہ آئے گی تو یا تن ہوگا، اور تسنیہ میں تانے ہوگا، جمع میں وہی اونا ہوگا. ٹھیک ہے، جب پھر ادھر آ جائیں. منصوب میں زبر ہوگا اور اس کی ساؤنڈ جو ہے یہ عینی کی ہوگی، عینی. اور اس کی ساؤنڈ بھی سیم ہوتی ہے، عینی. یہ دونوں یہاں تک جو ہے یہ سیم ہوتا ہے. تو عینی، عینی. اور یہ اینا ہوگا. اس سے فرق یہ ہے کہ تسنیہ میں مفعول کی جو ساؤنڈ ہے وہ زیر کے ساتھ ہے عینی، اور اس کے زبر کے ساتھ اینا ہے. اسی طرح جب اس میں آ جائے گا مؤنث میں تو تینی اور تینا، تینی اور تینا. ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے تھوڑا سا وہ یاد یہ پڑھا چکا ہوں لیکن تھوڑا سا کروں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. تو ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ کوئی بھی فعل ہے اس فعل کا فاعل ہوتا ہے. فاعل جب بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہ کسی ضمیر کی صورت میں ہوگا، کسی بھی ضمیر کے ہوگا. یا تو ہوا کے ہوگا، یا ہما کے ہوگا، یا انتا کے ہوگا. ٹھیک ہے. یا انا کے ہوگا یعنی میں کہ اس میں کوئی بھی ضمیر جو ہوگی رفعی ضمیر، رفعی ضمیر سبجیکٹو ضمیر جسے ہم رفعی ضمیر کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ چھپا ہوا ہوا فاعل ضمیر کی صورت میں، اس میں ہم گردان جب بھی ہم کہیں گے کہ اس نے مارا، اس نے مارا تو ہم یہ کیا ہے؟ ضمیر. اس نے کیا ہے؟ ضمیر. ہم نام نہیں لے رہے، اس کے نام کی جگہ ہم کہہ رہے ہیں اس نے. تو اس نے اگر مارا تو اس نے جو ہے وہ فاعل ہے اس کا. تو ہم فوراً اس میں جائیں گے گردان میں، گردان میں جائیں گے فعلا یا ضربا، اس نے مارا. ٹھیک ہے. ضربا اس نے، ان دونوں نے مارا تو ہم کر دیں گے ضربا. تھوڑا الف بڑھ جائے گا. الف جو ہوتا ہے پرولونگیشن کے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا آواز بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان سب نے مارا تو ہم مانا ضربو کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ فعل چھپا ہوا ہے.
جب ظاہر ہوگا تو یہ والا فارمولا استعمال ہوگا کہ اگر ایک ہے تو ایک پیش یا دو وہ لگا ہوگا, اور اگر تسنیہ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ آنے لگا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئیے تھوڑا سا پریکٹس کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے. اسی طرح چھپا ہوا مفعول جو ہوگا وہ اٹیچ کے ساتھ آئے گا, جیسے ہم نے لکھا تھا اٹیچ ہوں, اٹیچ ہما, اٹیچ ہوں, اٹیچ ہا, اٹیچ ہما, اٹیچ ہوں. تو جب ظاہر ہوگا تو ہم کس سے سر کریں گے؟ زبر سے شو کریں گے, اور اس کی عینی کی طرف سے شو کریں گے, اور اس کا اینا جمع کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب دیکھیے میں ابھی اس کی پریکٹس نہیں کرا رہا تھا کہ یہ, حالانکہ پریکٹس کرا دوں گا تو شاید آپ کو یاد ہے. یہ ایک طرح کر لیتے ہیں ذرا, ہم یہ کر چکے ہیں. خلقہ کیا معنی ہوا؟ اس نے اس کو پیدا کیا. ہو ہے نا, خلقہ اس نے پیدا کیا, ہو اس کو, یہ والا ہوگا نظری سے ملا گیا. یہ یہاں تک تو اس میں چھپا ہوا تھا وہ, یعنی اس چھپا ہوا ہے اس نے. تو خلقہ اس نے پیدا کیا, ہو اس کو. خلقہ ہما اس نے ان دونوں کو. خلقہ ہم, ویری گڈ. خلقہ اس کو پیدا کیا. خلقہ ہما ان دونوں کو پیدا کیا. خلقہ ہننا ان دو سب مؤنث کو پیدا کیا. اسی لیے خلقہ کا تو یہ پیدا کیا, اور خلقہ کما تم دونوں کو پیدا کیا. خلقہ کم تم سب کو پیدا کیا. خلقہ کی مؤنث کو پیدا کیا. خلقہ کما دو مؤنث کو پیدا کیا. خلقہ کمنا, اور یہ خلقنی, جب ہم کہتے ہیں خلقنی ہمیشہ ہم نے اسم میں ہم نے کتابی, میری کتاب, ربی, میرا رب کیا تھا. لیکن فعل کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس میں نون وقایا استعمال کی جاتا ہے. جیسے خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا, خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہ اس لیے پریکٹس کر کے تھوڑا سا آپ کو اور واضح ہو گیا. اب یہ دیکھیں, واو مانے اور, اس مانے جب. قالا اس نے کہا, قالا کے مانے اس نے کہا. قالا اس نے کہا. قالا ان دونوں نے کہا. قالو ان سب نے کہا. قالت اس مؤنث ہے. قالتا ان دونوں. قلنا قلتا تو نے کہا. قلتما تم دونوں نے کہا. قلتم قلتی قلتما قلتنا. قلتو میں نے کہا, اور قلنا ہم نے کہا. ٹھیک ہے, روٹ ورڈ. ہاں یہ اس لیے کیونکہ ہم یہاں پہنچے نہیں ہیں, لیکن میں بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ اصل میں ہے قول سے ہے, اس کا جو ہے معنی قول معنی بات ہوتی ہے. اور جب اس میں آتا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ پہلے اور آخر میں زبر ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے. تو یہ قوالا تھا, اس نے کہا. عربی زبان میں جو ہے کوئی بھی ایسا لفظ جس کو نا ادائیگی اس کی مشکل ہو تو اس کو نہیں کہتے. یہ واؤ جو ہے, واؤ اور یہ حرف علت ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اب میں پڑھاؤں گا اس کے بعد, لیکن میں ابھی چیز بتا رہا ہوں کہ قالا جو ہے یہ یوں بنا کہ جو بھی اس میں جو واؤ تھا وہ نکال دیا ہم نے. اس کے مطابق الف کس کے ساؤنڈ دیتا ہے؟ الف کی ساؤنڈ دیتا ہے. زبر جو ہے یہ الف کی ساؤنڈ دیتا ہے, اس لیے یہ قالا یوں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ روٹ, اس کا مطلب یہ کہ ہم نے چینج کیا کیونکہ اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اب دیکھیں توبہ. یہ تابا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ تابا لکھا ہوتا تھا, تابا. یہ قوما, قاوا ماں. ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہیں قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں, یاد ہے آپ کو؟
कामा। ये कुछ क्लियर हुआ आपको कि ये इसलिए काला हुआ, इसकी ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि ये इतना आम है कि काला मैंने उसने कहा, इसलिए मैंने कहा कि ये काला ही कह के चल जाए, लेकिन अगर सवाल किया तो ये इसका ये, ठीक है। तो हमेशा ये होता है कि जब भी है ना बहुत अदायगी के लिए बहुत सी जगह हम हर्फ इल्लत जो है वो उसको करते हैं, ताकि हम अगर देखें, सोचे आप ये कवाला कवाला कवालू, एक अदायगी कितनी मुश्किल है इसकी, कवाला कवाला कवलना, तो ये अभी काला काला कालू कितना आसान है। तो अरबी जबान ये है कि आपकी अदायगी भी आसानी से हो जाए, इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी चीजें कुरान में भी मिल जाती है कि वो अदायगी आसान करने के लिए उसको ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है।